وسلم وبعد۔ آج کا میرا وظیفہ جو میں بتانے والا ہوں خاص طور پر ان ہماری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے اندر امن سکون نہیں ہے اور عاملوں کے پاس جا جا کے بھی تھک چکے لوگ ہیں، اور کتنی ہی وہ عورتیں ہیں جو ایسے عاملوں کے پاس جاتی ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ کسی کا علاج کریں الٹا لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ میرے پاس ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ فلاں معالج کے پاس ہم اس کو معالج سمجھ کے گئے تھے، لیکن وہ تو عزت لوٹنے والا نکلا ہے، اس نے تو الٹا ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ شیطان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ خامد بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کرواتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کسی ایسے عامل کے پاس ہماری بہنیں ہمارے بھائی جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر امن ہو جائے، جو عامل جادو کے ساتھ علاج کرنے والے ہیں، جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں، تو اب کیا گھر کے اندر امن آئے گا؟ کیونکہ شیطان تو لڑائی کروانے کے ساتھ خوش ہے، بلکہ جادو کے اندر تو یہ چیز موجود ہے کہ وہ خامد بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں جادو کے ساتھ۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسی چیزیں لوگ ان سے سیکھتے تھے جن کے ساتھ خامد بیوی کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اب شیاطین سے مدد لینے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل کے ساتھ خامد اور بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جبکہ شیطان کی تو خوشی اس میں ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر جھگڑا ہو، خامد بیوی کی لڑائی ہو، گھر کا امن خراب ہو، شیطان تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے لیے بہترین جو علاج ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس کے ساتھ دل جڑ جاتے ہیں، گھروں سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ کتنے ہی گھروں کے اندر سکون اس قرآن کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آفس میں لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، آن لائن دم کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور وہ اپنی کیفیات بتاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے علاج کے ساتھ جن گھروں کے اندر بے سکونی تھی، خامد بیوی کا جھگڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو ناظرین آج جو ہم عمل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں بڑا ہی بہترین ہے۔ یہ آیت ہے سورہ الروم کی 21ویں پارے میں سے، سورہ الروم کی 21 نمبر آیت۔ اس آیت کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ 3 دن تک یہ عمل کریں جس ترتیب کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ یہ عمل خامد بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ کرنا یہ ہے، کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں، اس پر 99 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، 99 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے تو اس پر دم کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ باوضو ہوں، وضو کرنے کے بعد جس نے بھی عمل کرنا ہے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز ہو اس کو پاس رکھ لے، مٹھائی ہو سکتی ہے، کوئی میٹھی چیز چینی بھی ہو سکتی ہے، اس پر اس آیت کو 99 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور روزانہ 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ باوضو ہو کے میٹھی چیز پاس رکھ لیں اور اس آیت کو 99 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کریں، اور خامد بیوی دونوں ہی اس کو کھائیں۔ 3 دن تک یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے اندر سے جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، خامد بیوی کے درمیان جو ناچاکی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی یہ تو عمل ہوتا ہی فلاں تعویذ کے ساتھ ہوگا، قبرستان میں رکھ دو، جلا دو، پاؤں کی مٹی لے لو، یا کیا ہے جی عورت سے کہا جاتا ہے آپ اپنے بال دے دو، اپنے ناخن دے دو، ہم عمل کریں گے۔ بجائے اس کے کہ خامد بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو، ہوتا کیا ہے کہ وہ چھپ کے جانے والی عورت جو علاج کے لیے جا رہی ہوتی ہے، ایسے لوگ کہ جو معالج اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، لیکن لوگوں کی
عزتوں سے کھیلنے والے، ایسے ڈاکو وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی عورت ان کے پاس آئے اور اس کے شوہر کو بھی پتہ نہ ہو، تو اس کے ساتھ پھر جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ اور جب کوئی عورت اپنی ایسی چیزیں، کپڑا، بال، ناخن وغیرہ کسی عامل کو دیتی ہے تو خامد بیوی کے درمیان وہ تو محبت پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ عامل الٹا کیا کرتا ہے، جادو کرتا ہے ایسی عورتوں پر اور انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اور کتنے ہی واقعات ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ عورت سمجھی کہ میرے گھر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھ کر کسی عامل کے پاس گئی، اس نے بجائے اس کے کہ خامد بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو، اس نے اپنا معاملہ سیدھا کیا اور وہ عورت اپنی عزت بھی لٹا بیٹھی اور اپنی دولت بھی اس کے پاس لٹواتی رہی۔ تو ناظرین یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت ہے سورہ الروم 21واں پارہ، اس کی 21 نمبر آیت ہے۔ اس کو جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اپنایا جائے اور 3 دن تک اس عمل کو کریں، اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، پھر 3 دن کریں، 3 مرتبہ اس کو کیا جا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو موجود نفرتیں ہیں اس کو ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپس کی جو محبت ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کسی چیز میں علاج نہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور دلوں کو سکون، دلوں کو قرار کس سے ملتا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ جھگڑے ختم ہوتے ہیں، فسادات ختم ہوتے ہیں، آپس کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ قرآن سے بڑھ کے کسی چیز میں علاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی رب العالمین نے دی ہے۔ ایک ہے انسانوں کی گارنٹی، فلاں طریقہ اختیار کر لیں، ایک ہے شیطانوں کے بتائے ہوئے عمل، اور ایک رب العالمین جو کائنات کا رب ہے اس کی طرف سے اترنے والی شفا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ جس کو اتارا ہے، جبریل امین جس کو لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھیجنے والے۔ تو ناظرین ہمیں ایسے عاملوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ ہماری گزارش ہے وہ مائیں بہنیں جو پریشان ہیں اور ان کے لیے یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ سکیں، ہمارے پاس آ سکیں یا ہم سے رابطہ کر سکیں، تو ان کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، اعمال ہم اس لیے بتاتے ہیں، وظائف اس لیے بتاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پریشان ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں یا ایسے والدین جو پریشان ہیں کہ ہماری بیٹی کا گھر وہ اچھی طرح چل جائے، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، اس وجہ سے جب بیٹی کے گھر میں سکون نہیں ہوتا تو یقینی بات ہے وہ والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، والدین کو بے سکونی ہوتی ہے۔ تو جو والدین اپنی بیٹیوں کے گھروں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے خود یہ کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی پریشان ہے، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، میری بیوی کے ساتھ میری لڑائی ختم نہیں ہوتی اور بلا وجہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ عمل اپنائیں۔ اللہ کی توفیق سے بہت سے گھروں کے اندر امن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا ہے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کے گھروں میں امن، راحت، سکون اور محبتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب اہل اسلام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔